السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جماعت سال اول فرسٹ ایئر اسلامیات کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شرک۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے، توحید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، توحید کی اقسام کتنی ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ آج کا جو لیکچر ہے اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شرک۔ دیکھو بیٹا، شرک یہ بالکل توحید کے برعکس ہے، بالکل الٹ ہے، اپوزٹ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ وہ عقید توحید ہے۔ اول جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام مبعوث ہوئے اور بھیجے گئے تو وہ اول انسان ہے، اول البشر ہے، وہ بھی عقید توحید کے قائل تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو جو سچے احکامات تھے وہ لوگوں سے بھول گئے۔ پھر بعض لوگوں نے ایک کے بجائے دو خداؤں کو ماننا شروع کیا، بعض نے ایک کے بجائے تین خداؤں کو ماننا شروع کیا۔ پھر بعض لوگوں نے جس چیز سے ہیبت زدہ ہو گئے، ڈر گئے، تو انہوں نے اس چیز کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنا دیوتا بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ بعض لوگ بعض چیزوں سے نفع اٹھاتے رہے اور وہ چیز لوگوں کو نفع دیتے تو لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس چیز کو جو نفع بخشتی۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے گائیں وغیرہ کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اسی وجہ سے یہ شرک جو ہے یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے یکے بعد دیگرے پرلپسے پے در پہ ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، نبوت کا جو سلسلہ ہے۔ اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کے بارے میں دعوت دیتے تھے اور اپنی رسالت کے بارے میں دعوت دیتے تھے۔ تو دیکھو بیٹا، پھر شرک کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ جل شانہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر گناہ معاف کرے گا، بلکہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن شرک ایک ایسی گناہ ہے، بہت بڑی گناہ ہے، جس کو اللہ جل شانہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ شرک جو ہے بیٹا یہ بالکل توحید کے اپوزٹ اور اس کے برعکس ہے۔ تو یہ ہو گیا شرک کے بارے میں کچھ فرمودات۔ اب دیکھو بیٹا، امتحانی نقطہ نظر سے ہم کہیں گے شرک کا لغوی معنی شرک کا لغوی معنی یعنی یا لفظی معنی، یعنی شرک جو ہے یہ لغت میں کس کو کہتے ہیں، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو بیٹا شرک کا لفظی معنی اور لغوی معنی جو ہے وہ ہے بانٹنا یا تقسیم کرنا، یا حصہ دار ٹھہرانا۔
اور بھی بہت سے معنی ہیں، بانٹنا، تقسیم کرنا، حصہ دار ٹھہرانا، یہ شرک کا لغوی معنی ہے۔ جس طرح ہم لوگ عام معاشرے میں کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا شریک ہے، یعنی ہمارا حصہ دار ہے، تو یہ شرک کا لفظی معنی ہے۔ شرک کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی شرک کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ شرک بالکل توحید کا برعکس ہے، الٹ ہے۔ تو دیکھو، شرک کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، حصہ دار ٹھہرانا۔ میں لکھتا ہوں، اللہ کی ذات و صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ یہ ہو گیا جی شرک کا اصطلاحی معنی۔ اب دیکھو بیٹا، امید ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے اصطلاحی معنی سے شرک کی اقسام کو بھی سمجھا ہوگا، آپ کے سمجھ میں یہ آیا ہوگا کہ شرک کی اقسام کتنی ہے۔ پھر بھی میں لکھتا ہوں، بیٹا شرک کی 3 اقسام ہے۔ شرک کی اقسام، تو نمبر 1 ہے شرک فی الذات، یا ذات میں شرک۔ ایک ہی چیز ہے، یہ عربی میں ہے، یہ اردو میں ہے، شرک فی الذات۔ اب شرک فی الذات کسے کہتے ہیں؟ تو شرک فی الذات ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور انسان کو اللہ کے ہمسر ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ برابری کرنے والا ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات کا ایک مفہوم ہے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی اور ہمسر سمجھنا یا ماننا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا، مثلا یہ کہنا کہ فلاں انسان یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا فلاں انسان نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ سمجھنا، یہ شرک فی الذات کا دوسرا مفہوم ہے۔ مثلا بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، تو یہ شرک فی الذات ہے۔ یا بعض لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، تو یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے شرک فی الذات۔ 2 مفہوم ہے، نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانا، برابری ٹھہرانا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا، یہ شرک فی الذات ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جل شانہ کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا جی شرک فی الذات۔ مثلا یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، میں نے 2 مفہوم بتائے کہ اللہ کے
ہمسر کو ماننا یا اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، تو یہ ہو گیا شرک فی الذات۔ اب دوسرا قسم ہے شرک فی الصفات۔ یہ عربی میں ہے، اردو میں صفات میں شرک۔ اب صفات میں شرک کسے کہتے ہیں؟ صفات میں شرک یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے وہ صفات کسی دوسرے انسان میں ماننا، یہ صفات ہے، یہ صفات میں شرک ہے، شرک فی الصفات۔ اللہ کی صفت ہے الرحمن، رحم کرنے والا، الرحیم، مہربان، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، اسی طرح بہت سے صفات ہیں اللہ جل شانہ کی، لا تعداد ہے۔ تو اب وہ صفات، اللہ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ مثلا اللہ کی ایک صفت ہے علم غیب، یعنی غیب کی چیزوں کا خبر، یہ صرف اللہ کو ہے، غیب چیزوں کا علم یہ صرف اللہ کو ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے علم غیب یہ فلاں پیغمبر کو ثابت کیا کہ فلاں پیغمبر اور نبی کے پاس بھی علم غیب ہے، تو اب یہ صفت کسی انسان میں ماننا، یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے صفات میں شرک۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے، بہت اونچا، لیکن علم غیب نہیں ہے اس کے پاس۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدے مگنا بے شک اچ بندہ دے، خدے مگنا بے شک اچ بندہ دے، نور یہ کل وانا صفاتی پر اختیار۔ تو تمام صفات اس کے سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن علم غیب دے مگنا، یعنی اللہ، اس کو اللہ نہ مانو، علم غیب یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ثابت کرے گا تو یہ کیا ہے بیٹا؟ یہ ہے صفات میں شرک۔ اب آخری قسم جو ہے وہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تیسری قسم وہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اب صفات کے تقاضوں میں شرک کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو بیٹا، اللہ کی جتنی بھی صفات ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ جل شانہ کی عبادت کی جائے۔ اب اگر کوئی انسان دوسرے مورتی یا بت وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں تو یہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اور حکم جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ہے بیٹا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو یہ تین اقسام ہو گئے، نمبر 1 ہے ذات میں شرک، نمبر 2 ہے صفات میں شرک، نمبر 3 ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ عام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ 2 خداؤں کو ماننا یا 3 خداؤں کو ماننا، یہ بھی شرک ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی نے بھی اسی طرح نہیں کہا کہ 2 خدا ہے یا 3 خدا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان مشرکین سے بھی پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اب عبادت جو ہے وہ اپنے بتوں کی کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ مشرک ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی شرک کی جو اقسام ہے، شرک کا لغوی معنی، شرک کا اصطلاحی معنی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیکچر کے لیے خدا حافظ۔